سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے تو دن بہ دن لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا، وہ جگہ کم پڑ گئی، تو آپ کا جو مدرسہ تھا اور آپ کی جو درس گاہ تھی اس کو وسعت دینے کا ارادہ کیا گیا۔ جب اس کو وسیع کیا جانے لگا تو ظاہرہ پھر اخراجات تھے، پھر وسائل کی ضرورت تھی، پھر فنڈز کی ضرورت تھی، تو آپ نے اپنے جو عقیدت مند تھے، اپنے جو شاگرد تھے، ان کو یہ ترغیب دلائی کہ آپ مدرسے کے لیے کچھ صدقہ پیش کریں، کچھ ہدیہ پیش کریں، تاکہ مدرسے کی وسعت میں تعمیری معاملات میں وہ کام آ سکے۔ تو ایک عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ حضور میرے پاس تو کوئی اور مال کثیر موجود نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے اپنے خاوند سے جب نکاح کیا تھا تو میں نے مہر کے طور پہ اس کے ذمے 20 دینار لگائے تھے، یعنی 20 دینار اس کا مہر رکھا گیا تھا۔ تو حضور میں ایسا کرتی ہوں کہ میں 10 دینار مہر اپنے خاوند کو معاف کر دیتی ہوں، اس شرط پر کہ میرا خاوند آپ کے مدرسے کی خدمت کرے گا اور آپ کے مدرسے کے تعمیری معاملات میں حصہ لے گا۔ وہ ایک اچھا مستری ہے اور ایک اچھا بڑائی ہے، اور وہ آپ کے مدرسے کی تعمیر میں اور اس کی وسعت میں اچھا کام کر سکے گا، تو میں نے یہ اپنی جو اپنا آدھا مہر ہے اس کو اس لیے معاف کر دیا ہے۔ وہ عورت جب آپ کی بارگاہ سے گئی، پھر اس کا خاوند جو ہے آپ کے پاس آنے لگا، آپ لجپال تھے، کریم تھے، اسے ایک آدھ دن کی اجرت دے بھی دیا کرتے تھے، حالانکہ اجرت تو اس کی عورت نے مہر کے طور پہ ادا کر دی تھی، اور اجرت اس کی یہی تھی کہ وہ آپ کی خدمت کرے، اور یہ اس کا مہر تھا جو وہ ادا کر رہا تھا آپ کے مدرسے کی خدمت کے طور پہ، لیکن پھر بھی آپ اس کو اجرت دن کی کبھی کبھار دے دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر لوگوں کا حوصلہ کتنا بلند تھا اور لوگوں کا دین سے لگاؤ کتنا تھا۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی وہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا تھا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال لیتا تھا۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کے پاس سب کچھ ہو بھی، پھر بھی جب کہیں صدقہ دینے کی بات آئے، کہیں اللہ کی بارگاہ میں مال دینے کی بات آئے، تو لوگ پسو پیش سے کام لیتے ہیں، مختلف بہانے بنا کے اپنے آپ کو حاجت مند ثابت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایسا ثابت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کہیں کسی بندے کے مال میں کمی آ جائے یا اس کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، تو سب سے پہلے وہ جس خرچے میں کمی کرتا ہے، یا جو وہ سب سے پہلے اگر اللہ کی راہ میں وہ جو مال خرچ کر رہا تھا اس سے کم کر دیتا ہے۔ اور قرب قیامت کا دور ہے، آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے مدارس کے لیے، ان کی وسعت کے لیے، اللہ کے دین کے مدارس کے طلباء کی حاجت روائی کے لیے ہم جس قدر ہو سکے مال پیش کریں۔ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے، تمہاری جیبوں میں ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور وہی قیامت والے دن بھی کام آنے والا ہے، زندگی میں بھی کام آنے والا ہے۔